ایک قانون ہے جو پاکستان کی آئین کا حصہ ہے 295C. یہ ناموس رسالت کا قانون کہلاتا ہے اور مسلمانوں نے پاکستان کے لیے ریڈ زون کی حیثیت رکھتا ہے. لیکن اس قانون کے حوالے سے کچھ اہم گزارشات ہیں جو آپ کے گوش گزار کرنی ہے. اس قانون کو ختم کرنے کے لیے ایک تو آپ آئے دن افواہیں سنتے رہتے ہیں, باتیں سنتے رہتے ہیں, اور اس قانون کو ختم کرنے کے لیے صرف آپ کے پاکستان کے آزاد خیال لوگ نہیں بلکہ بین الاقوامی سطح پر عالمی طاقتوں کی یہ سوچ ہے کہ پاکستان کے اندر 295C کو ختم کیا جائے, پاکستان کے اندر سے اس قانون کا خاتمہ کیا جائے, اس قانون کو ختم کیا جائے. اس کے 5 ڈائمنشنز ہیں, 5 زاویے سمجھ لیں, جس کو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں اس 295C کے تناظر میں. پہلی بات آپ یہ بطور تمہید کے سمجھ لیجئے کہ پاکستان کی اکثریت مسلمان ہے اور مسلمان کسی صورت بھی گستاخی کو برداشت نہیں کر سکتا. ابھی حالیہ دنوں میں جو باتیں ہوئی ہیں وہ آپ کے پیش نظر ہوں گی. اس میں بھی صورتحال یہ ہے کہ جن صاحب نے گستاخانہ جملے ادا کیے ان کو بادل نخواستہ رجوع کرنا پڑا, اگرچہ وہ رجوع جو لنگڑا لولا ہو اور جس رجوع میں آئیں بائیں شائیں اگر مگر ہو وہ قابل قبول نہیں ہوتا. رجوع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے, میں معافی مانگتا ہوں. رجوع کا مطلب یہ ہے کہ میں نے یہ کہا ہے اور یہ بات گستاخی کے ذمہ میں جاتی ہے, میں توبہ کرتا ہوں. میں نے قرآن پاک میں گرامر کے لحاظ سے غلطی کہی, رسول اللہ کے بارے میں لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے, یا کوئی بھی ایسا جملہ, یا صحابہ کے بارے میں غلط لکھ دیا, یہ میں نے غلط بولا, میں توبہ کرتا ہوں. یہ رجوع کا طریقہ کار ہے. لیکن چلے لنگڑا لولا جو رجوع ہے اس کے تناظر میں ہم بات کریں تو بھی حقیقت یہ ہے کہ وہ رجوع کرنے کی نوبت یوں آئی ہے کہ پاکستانی اور پاکستانی عوام کسی صورت گستاخی کو برداشت نہیں کرے گی. تو یہی وجہ ہے کہ فی الفور وہ کلپ آیا, ورنہ وہ اپنا جو فین فالوئنگ ہے وہ خراب ہو رہا ہے اور مسائل پیدا ہو رہے ہیں. ہم اس گفتگو اور اس ماحول کی طرف نہیں جا رہے. بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ پاکستانی کسی بھی صورت میں اس گستاخی کو برداشت نہیں کریں گے. چنانچہ عالمی طاقتوں کی سب سے پہلی کوشش یہ ہے کہ مسلمانوں کی رائے کو تبدیل کیا جائے. مسلمان اس بات پر آمادہ ہو جائیں کہ قانون ناموس رسالت کی وجہ سے ہی ملک میں امن و امان کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے. اصل مسئلہ 295C کو ختم کرنا ہے. اس تناظر میں سب سے پہلا جو حملہ مسلمانوں پہ کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی رائے کو تبدیل کیا جائے. اس لیے عالمی طاقتیں اس کام کو پھیلانے کے لیے کیا کر رہی ہیں, کچھ بد امنی پھیلانا, کچھ مار دھاڑ کرنا, کچھ قتل و غارت گری کرنا, یہ سارا کام کروانے کے بعد اس ایشو کو اٹھایا جا رہا ہے کیونکہ کسی بھی بڑے معاملے کو تبدیل کرنے کے لیے, کسی بھی بڑے معاملے میں رائے کو تبدیل کرنے کے لیے کچھ بڑے واقعات کی ضرورت ہوتی ہے. اب جب آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تو وہ جو میں نے آپ کے سامنے کہا کہ 5 ڈائمنشن ہے اور 5 زاویے ہیں اس کے, اس کو سمجھیے گا. پہلا کام یہ ہے, پہلا زاویہ یہ ہے کہ پاکستان میں گستاخانہ مواد کو بڑھا دیا گیا. یعنی میں بہت محتاط ہو کے کہوں تو جتنی گستاخیاں آپ کے پاکستان میں موجود اور نظر آ رہی ہیں اتنی تو کسی غیر مسلم ملک میں بھی نظر نہیں آ رہی ہوتی. یہ پورا پری پلان ہو رہا ہے. سیلاب کی طرح میڈیا پلیٹ فارم پر یہ چیزیں موجود ہیں. آپ تو اگر محفوظ ہیں, اور اللہ کرے اللہ محفوظ رکھے آپ کو, سوشل میڈیا پر ایک بہت بڑا جال ایسا ہے کہ جو گستاخانہ مواد سے بھرا پڑا ہے. لبرلز اور ملحدوں نے انتہا کر دی ہے گستاخی کی, اور ایک مسلمان اس کو سوچ کر اس کی روح کانپ جائے. اتنی شدید, بدترین اور توہین آمیز گستاخیاں اللہ کی شان میں, رسول اللہ کی شان میں اور شعار اسلام کے حوالے سے کی جا رہی ہیں. اس واقعات کو بڑھایا گیا. دوسرا جو ڈائمنشن ہے وہ یہ ہے کہ جس چیز کی عالمی طاقت کو ضرورت ہے وہ بد عملی, اشتعال انگیزی اور افراتفری ہے. اور ظاہر سی بات ہے ایسا مسلمان کہ جو حقیقت میں مسلمان ہو کبھی بھی اپنے خدا, اپنے رسول, اپنے قرآن اور اپنے شعار اسلام کی گستاخی کو برداشت نہیں کر سکے گا. تو جب گستاخیاں بڑھیں گی سوشل میڈیا پر یا عام حالات میں تو اس کا ریئیکشن آئے گا.
لوگ اس کا ریئیکشن دیں گے اور لوگ اس کے خلاف سراپا احتجاج ہوں گے. طریقہ کار کیا ہوگا اس ریئیکشن کا؟ یا تو احتجاج ہوگا، ریلیاں ہوں گی. پھر ان احتجاجوں اور ریلیوں میں ان کو غلط نہیں کہہ رہا، کیونکہ ایک مسلمان کے جذبات کا تقاضا ہے. میری ماں کو اگر کوئی گالی دے، میرے باپ کو اگر کوئی گالی دے، یہ میں کہہ کر آپ سب کو خطاب کر رہا ہوں کہ اگر ہمارے والدین کو کوئی گالی دے، غیرت کا تقاضا تو یہ ہے کہ بندہ پھر اس کے خلاف جو کر سکتا ہے وہ کرے گا. اب ایک مسلمان جب دیکھتا ہے سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہے یا دیگر اور ذرائع جہاں پر واقعتاً گستاخی ہو رہی ہے، تو اب اس کا ریئیکشن کیا آئے گا کہ ایک بندہ سوشل میڈیا پہ گستاخی کر رہا ہے تو ہم کیا کریں؟ ایک بندہ کسی شہر کے دوسرے حصے میں گستاخی کر رہا ہے، کیا کریں؟ یا پھر ملک سے باہر کر رہا ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ احتجاج اور ریلیاں شروع ہو جائیں گی. اچھا، پھر اس میں کچھ پلانٹڈ لوگ اتار دیے جاتے ہیں. احتجاج کرنے والوں کا مقصد اچھا ہے، ریلیاں نکالنے والوں کا مقصد اچھا ہے کہ وہ گستاخوں کے خلاف ہیں، لیکن اس کے درمیان میں کچھ ایسے لوگ اتار دیے گئے کہ جنہوں نے انتشار پھیلایا، ہزاروں کا مجمع، ایک بندہ بھی آ گیا، ایک چنگاری مارے کی جذبات بھڑک جائیں گے اور پھر پورے ملک کو آگ کی لپیٹ میں لینے کی کوشش کی جاتی ہے. اور پھر وہاں جو موجود علماء اور اہل علم ہوتے ہیں ان کی آواز بھی دب جاتی ہے. یہ سارا کچھ پوری پلاننگ کے ساتھ ہو رہا ہے. یہ دو ڈائمنشن میں نے آپ کے سامنے بیان کیے. پہلا تو میں نے آپ کے سامنے یہ رکھا کہ گستاخانہ مواد کو پاکستان میں تیزی کے ساتھ بڑھا دیا گیا، اور دوسرا یہ ہے کہ عالمی طاقتیں یہ چاہتی ہیں 295C کو ختم کرنے کے تناظر میں کہ بد امنی اور اشتعال انگیزی پیدا ہو. اور تیسرا جو زاویہ ہے وہ یہ کہ ایسے پرتشدد واقعات پر جو مین اسٹریم ہے، میڈیا، سوشل میڈیا اور دیگر اور جو ذرائع، وہ کھل کے سامنے آ جاتے ہیں. کئی بار اپنے لوگ بھی شکوہ کرتے ہیں اتنی بدترین گستاخی ہوئی، میڈیا خاموش رہا، لیکن جب ان گستاخوں کے خلاف لوگوں نے رد عمل دیا تو میڈیا سامنے آ گیا. یہ تو ظلم ہو رہا ہے، یہ تو زیادتی ہو رہی ہے، یہ تو انتہا ہو گئی. یعنی میں کسی بھی معاملے میں حتمی رائے نہیں پیش کر رہا. ابھی عمر کوٹ میں جو ایک معاملہ پیش آیا، مجھے اس کی حقیقت کا علم نہیں ہے، لیکن میں اس تناظر میں کہہ رہا ہوں عمر کوٹ میں ایک بندے کو ناموس رسالت کے معاملے میں مار دیا گیا اور پولیس والوں نے مارا. اس واقعے کو پاکستانی گورنمنٹ دیکھے، پاکستان کے ادارے دیکھیں، پاکستان کے علماء دیکھیں، چلیں یہ بات سمجھ آتی ہے. لیکن اس معاملے کو اقوام متحدہ دیکھ رہا ہے، اس معاملے کو امریکہ دیکھ رہا ہے، اس معاملے پر یورپی یونین کا اجلاس بلا لیا گیا، اور ان کے اجلاس میں یعنی ان کو اور کوئی کام نہیں ہے، ان کو عمر کوٹ میں مارے جانے والے ڈاکٹر شاہ نواز کے معاملے پر بڑی تشویش ہے. ہمارا کہنا یہ ہے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، میری بات اللہ کرے آپ سمجھیے، اس لیے میں نے آپ کو کہا جو ابتدا سے بیٹھیں گے ان کو بات سمجھ میں آئے گی. یہ ایک دو جملے نہیں، پورا ایک نصاب ہے جو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش ہے کہ عمر کوٹ میں پیش آنے والا جو بھی معاملہ تھا یا جو حقیقت مبنی چیز تھی، گستاخی تو سامنے تھی اور ایف آئی آر بھی اس پہ لانچ ہوئی ہے. تو ان سارے معاملات پر اقوام متحدہ جو چیخا اور جو امریکہ چیخ رہا ہے اور جو یورپی یونین میں اجلاس بلا لیا گیا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فلسطین میں ایک سال میں لاکھوں بچے بچیاں اور مرد و خواتین کاٹ دیے گئے. فلسطین میں ظلم کی انتہا، بربریت کی انتہا کر دی گئی. پچھلے چند دنوں قبل لبنان میں جو اٹیک اسرائیل نے کیا ہے، تاریخ کا سب سے بڑا اٹیک تھا. لبنان پر اس سے پہلے اتنا بڑا اٹیک کبھی بھی نہیں ہوا. چھوٹے چھوٹے بچوں کی کٹی ہوئی ٹانگیں، ان کی پھٹی ہوئی آنکھیں، ان کے پھٹے ہوئے سر اور ان کے مسخ شدہ چہرے، یہ چیخ چیخ کر کے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے ایک علاقے عمر کوٹ میں پیش آنے والے واقعے پر رد عمل دینے والے، اس کو ظلم، زیادتی، بدعملی، اشتعال انگیزی کہنے والے اسرائیل کے معاملے پر اب تک کیوں خاموش تماشائی بنے ہوئے؟ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ 7 اکتوبر 2023 کا حملہ حماس نے کیا اور ان کی وجہ اگر یہ ہوا ہے، بالفرض غلط ہم یہ مان بھی لیں، ویسے ہم اس پر جواب کئی بار دے چکے ہیں، بالفرض غلط ہم یہ مان بھی لیں کہ ایسا ہی ہوا ہے، تو بھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے جواب میں 1 لاکھ عام نہتے معصوم شہریوں کو مار دینا، کئی ہزار عورتوں کے ریپ کرنا اور کئی ہزار بچوں کو اس بے دردی سے شہید کر دینا، یہ کون سا انصاف ہے؟
कश्मीर में भारत जो जुल्म बर्बरियत कर रहा है, इस पर कौन पूछने वाला है? इस पर किसने आवाज उठाई? मैं अपने दोबारा मौजू की तरफ आऊं, सिर्फ समझाने के लिए यहां पर मैंने एक बात आपके सामने कही। 295C को खत्म करना है इनको। इसके लिए इन्होंने चंद जाविये इख्तियार किए। पहला तो यह है कि इन्होंने गुस्ताखाना मवाद को बढ़ा दिया, गुस्ताखियां बढ़ गई। हर किसी को फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर इजहारे, यूं कह लीजिए कि अपनी राय की आजादी देने की के नाम पर हर एक को आजाद कर दिया गया। जो जिसको चाहे बोल सकता। हां, मुल्की इदारों को कोई नहीं बोलेगा। सदर, वजीर आजम या चीफ जस्टिस या जो आपके मोतबर इदारे, उनको कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि उनके हवाले से लॉ है। तो लॉ तो 295C नामूस रिसालत के हवाले से भी है। कोई क्यों नहीं कहता कि चीफ जस्टिस के हवाले से जो लॉ है उसका गलत इस्तेमाल होगा, इसलिए उस लॉ को खत्म होना चाहिए। कोई क्यों नहीं कहता कि सदर, वज़ीर आज़म के हवाले से जो कानून है कि इनकी गुस्ताखी करने वाले को 14 साल कैद और लाखों रुपए जुर्माने की सजा है, तो कोई क्यों नहीं कहता कि इस लॉ का गलत इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन 295C को प्री प्लान खत्म करने के लिए ये 5 डायमेंशंस हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये पूरी आलमी ताकतों की तरफ से की गई प्लानिंग कि पहले गुस्ताखाना मवाद को बढ़ाया गया, फिर मुल्क में बदअमनी को बढ़ाया गया, यानी उस गुस्ताखाना मवाद पर जो रद्द अमल आया, उस रद्द अमल को बदअमनी का नाम दे दिया गया, उसको इश्तियाल अंगेजी का नाम दे दिया गया। या फिर उन एहतजाज करने वाले और उन प्रोटेस्ट करने वालों के दरमियान में ऐसे लोग उतार दिए गए कि जिन्होंने उन पुरअमन एहतजाज करने वालों के एहतजाज को पुरतशद्दुद बना दिया। तीसरे नंबर पर जो डायमेंशन है और जो तरीक़ेकार है वो ये था कि इस पर जो स्ट्रीम मीडिया है आपका, ये ऊपर आ गया और इसने उन सारे मामलात को कि जो उस गुस्ताखों के हवाले से किए जाने वाले एहतजाज की सूरत में था, उसको इतना हाइप क्रिएट किया और दुनिया के सामने ऐसे रखा कि ये तासुर दिया गया कि जी असल तो दहशतगर्द ये मुसलमान है, असल तो मुश्तइल और इंतहा पसंद और जालिम और सफाक तो ये मुसलमान है। तो आलमी मीडिया ने इसको कंट्रोल किया हुआ है, मीडिया को, और पूरा पैसा खर्च करके ये सारे काम किए जा रहे हैं। 3 काम हो गए। अब अगला स्टेप ये हुआ कि इस पर डॉक्यूमेंट्रीज बनती हैं, इस पर बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स बनती हैं, इस पर टॉक शोज किए जाते हैं। जी डॉक्टर शाहनवाज को मार दिया गया, इस पर आप क्या कहते हैं? 4 बंदे बैठाए हुए, उन 4 बंदों में अगर कोई दीनदार भी बैठाया गया ना, तो वो भी वो है कि जो उन्हीं की बोली बोलेगा। वरना दुनिया जानती है कि पाकिस्तान के वो उलमा जो 295C पर पूरे कद से खड़े हैं वो कौन लोग हैं, लेकिन कभी भी मेन स्ट्रीम मीडिया पर आपको ये लोग नजर नहीं आएंगे। वजह यही है कि वो आएंगे तो वो इस बात का दिफा करेंगे और वो बताएंगे कि भाई असल वजह क्या। मैं आ रहा हूं उस तरफ भी कि असल वजह क्या होती है, उसकी तरफ से लोगों की तवज्जो बिल्कुल हटा दी जाती है। तो मैंने अर्ज किया कि ये तीसरे काम के तौर पे ये मीडिया आता है और इन वाक़यात को, इन एहतजाजों को, इन रैलियों को गलत रंग दे करके कौम के सामने रखा जाता है। इन पर टॉक शोज होते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बनती हैं, रिपोर्ट्स तैयार होती हैं जिनमें ये दिखाया जाता है कि मजहबी अफराद जालिम है और गुस्ताख मजलूम है। पूरी एक वाज़ेह हकीकत को वो अपनी परफेक्ट प्लानिंग के जरिए उलट कर देते हैं। जैसे मैं आपको अभी जो वाक़े होने वाला जो वक़ुआ है उसके हवाले से अर्ज करूं। मैं फिर कहूंगा हतमी राय मेरी नहीं होगी उसमें और ना होनी चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है मैं उस हवाले से ना उस केस का हिस्सा हूं और ना मैं कोई राय देना चाहता हूं। लेकिन मैं इस तनाजुर में जो बात मैं कह रहा हूं, उस सिनेरियो में इस बात को समझिएगा कि जिस बंदे ने गुस्ताखी की उसने इस गुस्ताखी को एडमिट किया कि हाँ मैंने गुस्ताखी की, एक बात। दूसरी बात ये कि उस पर FIR भी कटी। 2 काम हुए। लेकिन इन दोनों मामलात पर पूरा मीडिया खामोश रहा। लेकिन जब उस बंदे को कत्ल कर दिया गया तो अब पूरा मीडिया खुल करके शुरू हो गया कि ये तो जुल्म हो गया, ये तो बर्बरियत है। और मैंने पिछले दिनों यानी शायद कल ही एक वीडियो देखी जिसमें उस बंदे की बेटी को दिखाया जा रहा है। ऊपर लिखा हुआ है कि इस बंदे ने 12 रबीउल अव्वल के लिए 10,000 रुपए चंदा भी जमा किया था। कैसे गुस्ताख हो सकता है? ये हमारी मेन प्रॉब्लम है। इस बंदे ने दीन का इतना बड़ा काम किया है,
یہ کیسے گستاخ ہو سکتا ہے؟ اس بندے نے سے تو لاکھوں افراد مسلمان ہو گئے، تو یہ بندہ غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ جناب والا یہ بات سمجھیے گا کہ بلعام بن بعورہ وہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقرب تھا، ہاتھ اٹھاتا دعا کے لیے، واپس آنے سے پہلے دعا قبول ہو جاتی تھی. لیکن بلعام بن بعورہ نے ایک بار اپنے نبی کے خلاف جسارت کی. بنی اسرائیل کا یہ عالم تھا، عابد تھا، ایک بار ایک جملے میں اپنے نبی کے خلاف جسارت کی، اور اس کا اینڈ یہ ہوا کہ وہ کافر ہوا اور حالت کفر پر اس کا خاتمہ ہوا. تو یہ جو ہمارے یہاں ہے نا کہ جی انہوں نے اتنا کام کیا ہے، یہ نہیں دیکھ رہے ہندوستان میں بھی پابندی لگا دی گئی ہے، انہوں نے اتنا کام کیا، ان سے دین کا اتنا کام ہوا ہے، وہ کیسے غلط ہو سکتے ہیں، ان سے غلطی کیسے ہو سکتی ہے؟ اب بھائی جس نے کام کیا ہے دونوں ہاتھوں سے سلام اگر واقعی کام کیا، لیکن کام کرنے والے کی گستاخی کو، کام کرنے والے کی غلطی کو، اور کام کرنے والے کی ہٹ دھرمی کو یہ کہہ کر کے آپ فیور نہیں کر سکتے کہ پہلے بڑا کام کیا. پہلے بڑا کام کیا ہو. حدیث پاک سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ ساری زندگی جنتیوں والے اعمال کرتا، یہاں تک کہ اس کے اور جنت میں ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا، پھر اس پر تقدیر کا لکھا غالب آتا ہے، وہ جہنمیوں والے کام کرتا ہے اور جہنمی والے اعمال پر مر کے جہنم میں پہنچ جاتا ہے. اب کوئی اللہ کی بارگاہ میں کہے یا اللہ ساری زندگی تو اس نے اچھے کام کیا، تو آخر میں اگر کوئی غلطی کر بھی دی ہے تو جہنم میں کیوں پھینک رہا ہے؟ تو یہ یاد رکھیے گا، جب جو عمل ہوگا اس کا احتساب. اگر کسی نے لاکھوں افراد کو مسلمان کیا، اگر کسی نے لاکھوں افراد کو دین پر چلایا، اگر واقعی ایسا ہے تو اس کو بدلہ ملے گا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر اس نے لاکھوں کو مسلمان کیا تو وہ شترے بے مہار ہو گیا. یہ جملہ صرف جناب عثمان غنی کو رسول اللہ نے عطا فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب آپ نے ایک مرتبہ کنواں وقف کیا اور ایک مرتبہ جیش عسرہ کے لیے آپ نے بڑا مال دیا، تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا آج کے بعد عثمان کا کوئی عمل اس کو نقصان نہیں دے گا. پتہ یہ لگا عثمان کا کوئی عمل نقصان نہیں دے گا ان کو، لیکن کوئی اور کرے گا تو دیتا ہے. اگر اچھا کام کیا تو ثواب، اور بعد میں جو غلطیاں ہوئی ہیں ان غلطیوں پر پکڑ ضرور ہوگی. اچھا جی میں اپنے موضوع کی طرف آ جاؤں کہ پھر یہ ہوا کہ جب بدامنی اسٹائل انگیزی کو میڈیا نے ہائپ کریٹ کیا اور ٹاک شوز وغیرہ ہوئے تو پوری دنیا میں یہ دکھایا گیا کہ مذہبی افراد ظالم ہوتے ہیں اور گستاخ مظلوم ہوتا ہے. جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ وہ میں نے ویڈیو دیکھی جس میں کہا کہ یہ 12 ربیع الاول کے لیے 10,000 چندہ بھی جمع کیے تھے اس نے. بیٹی کہہ رہی مجھے اسکول لے کے جاتے تھے، اسکول سے لے کر آتے تھے، بہت اچھے تھے، مجھ سے کہتے تھے کیا کھاؤ گی. بھائی یہ باتیں بتانے والی تھوڑی ہیں کہ باپ اپنی بیٹی سے محبت کرتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے گستاخی کی، اس کو ایڈمٹ کیا، مانا، ایف آئی آر ہوئی. اب تم یہ ساری ویڈیوز دکھا کے یہ بتانا چاہ رہے ہو کہ مظلوم ہے. یہی عالمی طاقتوں کی پلاننگ ہے. پہلے خود اپنی طرف سے گستاخیوں کو لانچ کیا، پھر اپنی طرف سے، پھر مسلمانوں کی طرف سے ان پر ریئیکشن آیا تو ان کو مزید بڑا چڑھا کر کے بدعملی، اشتعال انگیزی، پرتشدد، انتہا پسندی کر کے دکھایا گیا اور دنیا کو بتایا کہ دیکھو مسلمان یہ ظالم ہے اور گستاخ مظلوم ہے، اور پوری ایک واضح حقیقت کو اپنی پلاننگ کے ذریعے الٹ کر کے رکھ دیا. پھر کیا ہوا، لوگ اس جھوٹ کو سچ مان لیتے ہیں کہ یہ سب بدامنی مذہب کی وجہ کر ہو رہی ہے. اب کیا ہوا بھائی، یہ جو قتل ہوا ہے نا یہ 295C کی وجہ کر ہوا ہے. اسی وجہ کر لوگ اشتعال میں آئے ہیں. ایک غیر منطقی بات کو میڈیا بڑے طریقے سے منطقی بنا کے دکھا دیتا ہے اور پھر سادہ عوام ان کے بہکاوے میں آ جاتی ہے. یہ 3 باتیں ہیں. چوتھا ڈائمنشن وہ یہ ہے کہ اقوام متحدہ، NGOز اور ساری دنیا کے بڑے بڑے ادارے پاکستان کی رپورٹس لکھتے ہیں کہ مذہب پسند تنظیمیں یا مذہبی لوگ شدت پسند ہیں، انتہا پسند ہیں، گستاخ مظلوم ہے، ان گستاخوں کے فنڈامنٹل رائٹس کو چھینا گیا ہے. یہ ایک رپورٹ تیار ہو گئی عالمی سطح پر. اور آخری جو زاویہ ہے، ڈائمنشن ہے، وہ یہ کہ جب ہماری حکومت اقتصادی معاہدے کرنے اور اکنامک ڈیلز کرنے ان کے پاس جاتی ہے، IMF کے پاس جائے، ورلڈ بینک کے پاس جائے، امریکہ کے پاس جائے، یورپی یونین کے پاس جائے، اقوام متحدہ کے سامنے جاتی ہے، وہاں پر یہ رپورٹ سامنے رکھی جاتی ہے کہ آپ کے ملک میں اتنا بڑا ظلم ہو گیا، فنڈامنٹل ہیومن رائٹس کو پامال کیا جا رہا ہے، وہاں فریڈم آف ریلیجن نہیں ہے، وہاں فریڈم آف اسپیچ نہیں ہے، اور وہاں ظلم ہے، وہاں مذہبی جنونیت رکھنے والے غالب آ گئے ہیں، وہ تو مار دیتے ہیں، کاٹ دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں. لہٰذا پاکستانی حکومت جب تک گستاخوں کو تحفظ نہیں دے گی،
ہم اکنامک ڈیلز نہیں کر سکتے. اب آپ مجھے بتائیے کہ ہمارے حکمران اتنے غیرت مند ہیں؟ کہا نہیں جی ہم گستاخوں کو سپورٹ تو نہیں کریں گے بھلے آپ ڈیل کرو یا نہیں کرو. ایسی توقع ہے آپ کو؟ ممکن ہی نہیں ہے, پاسبل ہی نہیں ہے. ہم تو اپنے عام سادہ لوگوں کا ایمان بچانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جنہیں قادیانی پیسوں کے بل پہ خرید رہے ہیں, جنہیں ذکری پیسوں کے بل پہ خرید رہے ہیں, ہم تو ان کا ایمان بچانے میں پریشان ہو رہے ہیں کہ ان کو کیسے بچایا جائے. وہ جو پہلے سے ہی پوری زندگی اپنی باہر گزار کر آیا ہے, جس کی سوچ میں پہلے سے ہی باہر کا گند بھرا ہوا ہے, اس کو جب پوری رپورٹس دکھائی جائیں اور کہا دیکھو یہ چل رہا ہے, جب تک ان گستاخوں کے کو تحفظ نہ دیا جائے, یہ آسیہ ملونہ کا جو معاملہ یہ سارا یہی ہے, جب تک ان گستاخوں کو پروٹیکٹ نہ کیا جائے اور جب تک ان مذہبی جنونیت ان کے بقول رکھنے والے افراد کے خلاف کارروائی نہ کی جائے, ہم ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی تک آپ کو کسی طرح کی کوئی ڈیل نہیں دے رہے. اب ان 5 زاویوں کا نتیجہ کیا نکلا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی؟ اصل مقصد 295C کو ختم کرنا تھا. 5 ڈائمنشنز تھے, ان کا نتیجہ کیا نکلا؟ ایک طرف عوام کی رائے تبدیل ہو گئی, دوسرا لوگوں کے ذہنوں میں جب بار بار گستاخیاں پھیلائی گئی نا تو لوگ ان گستاخیوں کو عام سمجھنے لگے, یار روز کی بات ہے یار. اب آپ کے سامنے کوئی کلپ آئے قرآن جلا شہید کر دیا معاذ اللہ, ارے یار یہ تو روز ہی ہوتا ہے, بہت افسوس ہوا, بس اینڈ ختم, اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. یعنی اتنی زیادہ گستاخیاں عام کی گئیں کہ اب روزمرہ کی بات ہو گئے. اور ہمارا مسلمان اللہ اس کو ہدایت دے کہ وہ گستاخانہ مواد کو خود شیئر کرتا ہے, کہتا ہے لعنت بھیج کے آگے فارورڈ کیجئے. اب تمہاری لعنت بھیجنے کے چکر میں جن بیچاروں کو نہیں معلوم ہے ان کو بھی پتہ لگ گیا, لعنت بھیجنے کے چکر میں جن بیچاروں کو معلومات نہیں تھی, جن تک نہیں پہنچا ان تک بھی چلا گیا. گستاخانہ مواد کو کسی بھی صورت میں شیئر نہیں کرنا چاہیے, کسی بھی قیمت پر شیئر نہیں کرنا چاہیے. اہل علم حضرات تک پہنچا دیں, قانون کی نالج رکھنے والوں تک پہنچا دیں. عام لوگوں تک پہنچانا, سوشل میڈیا پہ شیئر کرنا, اسٹیٹس پہ لگانا, لعنت بھیج کر لگائیں یا من سب نبی فقتلوہ کی حدیث لگا کر کے لگائیں, یا پھر آپ جو ہے نا وہ گستاخ نبی کی ایک سزا کے نعرے کے ساتھ لگائیں, جناب وہ گستاخی تو فارورڈ ہو رہی ہے. قرآن کو جو شہید کر رہا ہے, رسول اللہ کو جو معاذ اللہ گالیاں دے رہا ہے, وہ گستاخی تو آگے بڑھ رہی ہے. اور وہ یہی چاہتا ہے کہ ہمارے ہاتھوں سے یہ کام آگے بڑھے. تو کام کیا ہوا؟ ایک طرف تو عوام کی رائے تبدیل ہوئی, دوسری طرف لوگ ان گستاخیوں کے عادی ہو گئے. تیسرا, لوگوں میں مذہب کی نفرت آ گئی. ایک بڑا طبقہ, یار چھوڑو یار یہ مولویوں کا مسئلہ ہے, یہ ہر بات کو گستاخی میں ڈال دیتے ہیں, یا ہر چیز کو گستاخی. اب کیا کوئی یہ بولے تو بھی گستاخی, یہ بولے تو بھی ہر بات کو گستاخی کے ذمہ میں ڈال دیتے ہیں. لوگوں کے مائنڈ کو چینج کیا گیا اور اب وہ گستاخی کو گستاخی نہیں سمجھ رہے لوگ. چوتھی بات یہ کہ لوگوں نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ مذہب تو شدت پسندی سکھاتا. ہاں یار یہ مولوی شدت پسند ہوتے ہیں, اس کو مار دو. یہ دیکھو نعرہ لگاتے ہیں, جو تمہارے نبی کو گالی دو کاٹ کے رکھ دو, یہ نعرہ لگاتے ہیں گستاخ رزمی کی ایک صدا. تو کہتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ شدت پسند ہوتے ہیں, یہ انتہا پسند ہوتے ہیں, یہ جنونی لوگ ہوتے ہیں. حالانکہ اس گستاخی, اس سارے ماحول, یا بلکہ بالکل آخر میں آ جائیے جو ہمارے حکمران گئے اور ان کو کہا کہ جی ہم معاہدہ نہیں کریں گے جب تک کارروائی نہیں ہوگی. ان سب باتوں کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ تو اگر کوئی انتہائی تحمل کے ساتھ ان باتوں کو سوچے گا تو ان گستاخیوں کی شروعات, ان باتوں کی شروعات گستاخیوں سے ہوئی. نہ گستاخیاں ہوتی, نہ اشتعال آتا, نہ رد عمل ہوتا, اور نہ ماحول خراب ہوتا. تو اصل بات یہ ہے کہ اگر کہیں کوئی مسئلہ آ جائے, مسجد میں کتا آ جائے, تو مسجد کو نہیں گرایا جائے گا, کتے کو بھگایا جائے گا. ہمارا ماحول اور مزاج بالکل بدل دیا گیا. دیکھو یار مذہبی جنونیت پسند اور مذہبی انتہا پسند لوگ, دیکھو مار دیا اس کو, قتل کر دیا اس کو. کیوں مارا اس کو بلا وجہ میں؟ ایک بیچارے انسان کی جان لے لی. اسلام تو امن سکھاتا ہے, رسول اللہ نے تو پتھر کھا کر کے بھی لوگوں کو معاف کیا. یہ کیسے مسلمان ہیں جو مار دیتے ہیں؟ ابتدا دیکھیے تو یہ گستاخانہ مواد ہی اس کی ابتدا ہے. لیکن اس سوال کو کبھی نہیں اٹھایا جاتا کہ اگر عمر کوٹ میں کسی کو مارا گیا ہے, وجہ کیا بنی ہے, ابتدا کیا تھی اس کی. ٹھیک ہے جنہوں نے غلط کیا کارروائی کیجیے, لیکن ابتدا کیا بنی؟ گستاخی. اگر وہ گستاخی نہیں ہوتی, بھائی کسی کے گھر میں کوئی پتھر مار کے چلا جائے, سامنے والا بھی جائے بڑا پتھر مارے, بندہ مر جائے, کہ اگر تم نے بندہ مار دیا, کہا بھائی پہلے پتھر اس نے چلایا ہے. اگر نہ یہ پتھر چلاتا, نہ میں جا کے اس کو ریئیکشن دیتا, نہ رد عمل دیتا. تو پتھر چلانے والے کی غلطی نے کیوں مارا اس کے گھر پہ پتھر,
اور یہاں تو پتھر نہیں ہے، ہمارے بدن سے روحیں نکال لی جائیں یہ آسان ہے، لیکن ہمارے سامنے رسول اللہ کی گستاخی ہوئی برداشت نہیں ہے، ہمارے سامنے قرآن کی توہین و برداشت نہیں ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دوسرا سوال میڈیا اٹھاتا ہے، کیونکہ میڈیا ان کے ایجنڈے پر ہی کام کر رہا ہے کہ گستاخ کو کیوں مار دیا، کیوں اس کو قتل کر دیا، احتجاج کیوں کیا؟ کیونکہ لوگوں نے اس کے اوپر اپنے جذبات کا اظہار کیا اور لوگوں نے جو ہے نا وہ اس معاملے پر رد عمل دیا تھا۔ وہ دوسرا سوال کرتے ہیں، سوال یہ نہیں کرنا چاہیے کیوں مار دیا گستاخ کو، یہ نہیں کرنا چاہیے کیوں قتل کر دیا، یہ نہیں کرنا چاہیے لوگوں نے رد عمل کیوں دیا۔ سوال یہ ہونا چاہیے تھا کہ گستاخی کیوں کی، سوال یہ ہونا چاہیے تھا کہ قرآن کو شہید کیوں کیا، سوال یہ ہونا چاہیے تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازیبا اور گھٹیا کلمات کیوں ادا کیے۔ لیکن میرے بھائیوں یہ پورا پلان ہے 295C کو غیر مؤثر کرنے۔ میرا ٹائم ختم ہو گیا اور ابھی بھی میرے پاس بہت سارا کچھ ہے جو بیان کرنا ہے، بہرحال میں انشاءاللہ کوشش کروں گا اس کو اگلے جمعے یہیں سے کنٹینیو کروں کہ ہم آگے کیا کر سکتے ہیں۔ یہ جو عالمی طاقتیں پورا ماحول بنا رہی ہیں، ایک مسلمان کا رد عمل بینگ اے پاکستانی، بینگ اے مسلم کیا ہونا چاہیے؟ جلاؤ گھراؤ، مار دھاڑ، قتل و غارت گیری یہ ہونا چاہیے، احتجاج ہونا چاہیے، ریلیاں ہونی چاہیے، یہ ساری باتیں ہیں۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ان سب باتوں کو، یعنی احتجاج ہوں یا ریلیاں ہوں، ان سب باتوں کی وجہ اصل میں گستاخی ہی ہے۔ اگر گستاخی نہ ہو تو مسلمان کا رد عمل نہیں آئے گا، گستاخیاں ہوتی ہیں تو رد عمل آتا ہے، لیکن ایک مسلمان ان کی سازشوں کو بھاپتے ہوئے، سرکار کی وہ حدیث سنیے، میرے محبوب فرماتے ہیں حکمت مومن کا گمشدہ خزانہ ہے، جہاں سے ملے اس کو لے لیتا ہے۔ تو حکمت کے پر اور حکمت کے طور پر رسول اللہ کے فرامین کی روشنی میں فرمان تو وہی ہے، من سب نبی فاقتلوہ، حدیث تو وہی رہے گی، اس کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ طریقہ کار کیا ہوگا اور ان عالمی سازشوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے پاس ایسی کیا چیزیں ہیں جس پر ہم عمل کر کے ان گستاخوں کو بھی لگام ڈال سکتے ہیں اور ان عالمی سازشیں کرنے والوں کو بھی ان کی ہی منہ کے طور پر جواب دے سکتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے آپ کو جمعے کے دن خطاب کی ابتدا میں آنا پڑے گا۔ آج بھی جو شروع میں نہیں آئے، میں نے ابتدا میں بات کہی، جو شروع سے بات نہیں سنیں گے، وہ جو 5 زاویے میں نے بیان کیے ہیں جو بڑی تحقیق کے بعد سامنے رکھے گئے ہیں، وہ آپ نے نہیں سنے ہوں گے۔ اگر نہیں سنے ہیں تو ہمارا سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہے بخاری مسجد کھارا در پہ، یہ لائیو چل رہا ہوتا ہے، اس پر سنیے، تحمل کے ساتھ سنیے، اور اس کے بعد انشاءاللہ اگلی گفتگو اگلے جمعے اگر زندگی رہی تو یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حقیقی معنوں میں رسول اللہ کا وفادار بنائے، دین کا پہرہ دار بنائے، عزت رسول کا، عزت قرآن کا اور ناموس خداوندی کا محافظ بنائے۔ اللہ پاک عالمی قوتوں کی سازشوں کو انہی پر الٹا کر دے۔ اللہ میرے پاکستان کی حفاظت فرمائے، اللہ فلسطینیوں کو غالب فرمائے، اللہ کشمیریوں کو عروج عطا فرمائے اور تمام دشمنان دین، دشمنان اسلام کو خائب و خاسر فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وما علی الا البلاغ المبین۔